بعد میں جو مومنین آتے ہیں انہیں جگہ مل سکے. صلوات علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. صلوات کا پڑھنا بہت ثواب ہے اور آج کربلا میں یہی 3 ہی تو کام ہو رہے ہیں. کربلا میں آج یا آنسو بہائے جا رہے ہیں یا صلوات پڑھی جا رہی ہے یا ایک ہی آواز ہے سب کے منہ پہ لبیک یا حسین. یہ صرف کربلا کی بات نہیں ہے. آج دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں یہ دن رات یہ ایسے ہے، ہر جگہ پہ یہی آواز، بچے سے لے کر بوڑھے تک یہی آواز گونج رہی ہے. اور بلند آواز سے مل کے کیا آواز؟ لبیک یا حسین. اس لیے کہ جب علی اکبر نہ رہے تو دنیا میں رہنے کا فائدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں بہت کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن واقعاً وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میرے بعد پڑھنے والے قبلہ جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں قبلہ کاشفی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں. میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اور مجھے دوسری جگہ پہ جا کے پڑھنا بھی ہے. بس ایک ہی پیغمبر کا یہ فرمان اگر دنیا والوں کی سمجھ میں آ گیا ہوتا کہ ان الحسین مصباح الہدی، آج دنیا منور ہوتی اس ہدایت کے چراغ سے. بغیر کوئی یہ نہ بولنے والا نبی یہ کہہ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی. حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے حسین. پیغمبر نے اصول دے دیا اپنی امت کو کہ چراغ سے دشمنی رکھ کے کوئی روشنی نہیں دے سکتا. چراغ سے اگر دشمنی ہو اور اپنے کو کہے کہ میں روشنی میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ اس کی بھول ہے. اگر ہو سکے تو موبائل بند کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو ان کو سائلنٹ پہ لگا دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اسے صرف میرا نواسا نہ سمجھنا، بلکہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ وہ ہدایت جس ہدایت کو پہنچانے کے لیے آدم ہادی بن کر آیا، جس ہدایت کو پہنچانے کے لیے نوح ہادی بن کر آئے، جس ہدایت کو پہنچانے کے لیے ابراہیم ہادی بن کر آئے، 1,24,000 انبیاء جس ہدایت کے لیے ہادی بن کر آئے، ان 1,24,000 انبیاء میں اگر کوئی ہدایت کا چراغ ہے تو وہ حسین ابن علی۔ اچھے اور برے راستے کی تمیز کا نام ہے ہدایت، حق اور باطل کے فرق کا نام ہے ہدایت، اور اس کے لیے چراغ بنا ہے علی کا بیٹا۔ علی کا بیٹا ہے ہدایت کا چراغ۔ آج کون ہے جو یہ کہے کہ میرا تعلق حسین سے ہے لیکن مجھے ہدایت کا پتہ نہیں؟ جس کا تعلق حسین سے ہے وہ کہہ سکتا ہے میں وہ ہوں جسے پتہ ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء اسی مسئلہ ہدایت کے لیے آئے بس، اور اس مسئلہ ہدایت کو 61 ہجری 10 محرم کے دن حسین ابن علی نے اس طرح واضح کر دیا، اس طرح کھول کے رکھ دیا کہ 61 ہجری 10 محرم کے بعد قیامت تک اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسئلہ ہدایت میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین نے بتا دیا امیر المومنین وہ نہیں ہوتا جسے دنیا بنائے، امیر المومنین وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، جبرائیل سند لے کر آئے۔ حسین نے بتا دیا کہ ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں، مجروح کسے کہتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ بس یہی تو کوشش رہی ہے بنو امیہ کی کہ یہ جو عقل ہے نا اس کو دباؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل آنکھ رکھتی ہے، جب تک یہ رہے گی دیکھتی رہے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اسی کو دبانے کے لیے کیا کہا؟ بس جھوم جھوم کے مسجدوں میں قرآن پڑھتے رہو، جھوم جھوم کے پڑھتے رہو، یہ نہ پوچھو یہ آیت کس کی شان میں آئی ہے، یہ نہ پوچھو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، بس جھوم جھوم کے پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پوچھیں گے تو وہ آیت ہدایت ہے نا، قرآن ہدایت ہے نا، وہ آیت لے کے جائے گی اسے چراغ کی طرح، وہ آیت اس چراغ کی طرف لے کے جائے گی جہاں سے روشنی مل رہی ہے اسے ہدایت۔ تو اس لیے آپس سے جھوم جھوم کے پڑھتے رہو، یہ نہ پوچھو یہ آیت کہاں آئی، کس کی شان میں آئی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ عقل کی آنکھ کھولی گئی اور وہیں سے یہ نظریہ آیا کہ نعوذ باللہ جو کچھ کراتا ہے اللہ کراتا ہے، وہیں سے یہ نظریہ چلا بنو امیہ کے حکمرانوں سے، تاکہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ مظلوم فریاد بلند نہ کر سکے، ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، اس لیے وہاں سے نظریہ آیا۔ اور میں کیا عرض کروں، حقیقت میں
اولاد کے کردار پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نظریہ آیا تاکہ دبایا جائے لوگوں کو کہ جو کچھ یزید نے کیا ہے اس نے نہیں کیا بلکہ وہاں سے ہوا. لیکن ہم نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اگر ہم حسین کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں تو ہم نہیں کر رہے، وہاں سے ہو رہی ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. اگر ہدایت چاہیے آؤ. رسول بھی ہے، قبلہ محترم موجود ہے. سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے بتا دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رسول بھی چراغ ہے، وہ نور بانٹنے والا چراغ ہے، نور بانٹنے والا چراغ. اور حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے. عزیزان گرامی اگر ہدایت چاہیے آؤ کربلا میں ایک چراغ روشن ہے، ایک چراغ روشن ہے. اور چراغ کسی کے پاس نہیں جاتا روشنی دینے کے لیے. جنہیں جنہیں روشنی کی ضرورت ہے وہ چراغ کی طرف آتے ہیں، وہ چراغ کی طرف آتے ہیں. آقا کون ہے؟ جو اندھیرے میں ہو، جو گمراہی میں ہو، وہ آتا ہے روشنی کی طرف. راستہ طے کرنا ہے نا تمہیں، بڑا طولانی راستہ ہے. پتہ ہے نا آپ کو کتنا طولانی ہے. روزانہ گفتگو کا نتیجہ یہی ہے. آغا صاحب جو کتاب فرما رہے اس راستے کے لیے اپنے آپ کو ہموار کرو، تیار کرو. وہ راستہ کتنا گہرا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جس راستے کے لیے ہمارا قائد، ہمارا رہنما رات کے وقت محراب مسجد میں یبقى بقاء صدیق ویقول من قلت الزاد وبعد السفر. اس راستے کی رہنمائی کے لیے علی رو رہا ہے جیسے کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپے. کیوں پوچھا گیا یا علی؟ وجہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ ملا کے کہے مالک ظاہرہ کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے. اس راستے کو طے کرنا ہے نا جس راستے کے لیے پیغمبر نے فرمایا اے انسان جو راستہ ہے نا وہ تمہیں روزانہ آواز دے رہا ہے انا بیت الظلماء، یہاں اندھیرا ہے. طے کرنا ہے راستے کو تو کوئی چراغ کا انتظام کرو. جب راستے میں اندھیرا ہو تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہیں سے کوئی سانپ نہ ڈسے، کہیں سے کوئی بچھو نہ آ جائے، کہیں سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جاؤں. اگر کوئی لائٹ نہیں ہے تو کوشش کرتے ہو کم از کم ماچس کی تیلی جلا کے دیکھتے ہو کہیں راستے میں کچھ ہے تو نہیں. اس راستے کو اگر طے کرنا ہے تو آؤ ایک چراغ کربلا میں روشن ہے. کربلا میں ایک چراغ روشن ہے. ابھی روشنی لے لو پھر تمہارے لیے وہ سفر آسان ہو جائے گا. تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھے وہ راستہ کیسے طے کرنا ہے. عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد ہے اگر اس کے چاروں طرف دیوار میں شیشے لگا دیے جائیں اور درمیان میں ایک چراغ روشن کر کے رکھا جائے تو چراغ ایک ہوگا، لیکن جس دیوار پہ نگاہ ڈالیں گے اسی چراغ کی روشنی نظر آئے گی. چراغ درمیان میں ایک ہے لیکن چاروں طرف جب دیوار پہ شیشہ لگا ہو تو وہی چراغ آپ کو ہر دیوار کے چہرے میں نظر آئے گا. چراغ ایک ہوگا لیکن جس طرف نگاہ ڈالیں گے وہی نظر آئے گا. کربلا میں ہدایت کا چراغ ایک تھا
لیکن حبیب کے چہرے پہ دیکھو تو حسینیت نظر آتی ہے. مسلم بن اوسطا کے چہرے پہ دیکھو تو حسینیت نظر آتی ہے. غازی کے چہرے پہ دیکھو تو حسینیت نظر آ رہی ہے. جس کی طرف دیکھو وہی جذبہ، وہی ہدایت کی روشنی انہی کے چہروں سے نظر آ رہی ہے. عزیزان گرامی، بس پروردگار عالم ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے. یا ابن آدم افنیت عمرک فی طلب دنیا فمتی تطلب الآخرہ. یہ میرے مولا امیر کا جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تو نے زندگی دنیا کے طلب کرنے میں ختم کر دی ہے، بس مجھے اتنا بتا فمتی تطلب الآخرہ، آخرت کو تم کب طلب کرے گا؟ کب طلب کرے گا؟ تیری زندگی تو اسی میں گزر گئی، اسی میں تو نے زندگی ختم کر دی ہے. اب میں خالق کو جواب دے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں فمتی تطلب الآخرہ، آخرت کو کب طلب کرے گا؟ اب ہم اندازہ لگائیں ہماری کیا ایج ہو چکی ہے، ہماری زندگی کس میں گزری ہے؟ اسی دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، مکان تعمیر کرنے میں، ہیں جی عہدہ گریڈ لینے میں، نوکری میں، ملازمت میں، اسی میں ہماری زندگی گزر گئی. تو اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے اے انسان تو بتا، تیری زندگی تو دنیا طلب کرنے میں گزر گئی، دنیا کے حصول میں گزر گئی. فمتی تطلب الآخرہ، تو آخرت کو کب طلب کرے گا؟ کل یوم ینقص من عمرک لا تدری، ہر دن تیری زندگی کو کم کر رہا ہے. تو اتنا غافل ہے، اپنے نقصان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر دن میری زندگی کا کم ہو رہا ہے اور میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں. عزیزان گرامی، بس جو متوجہ تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ کامیابی اسی میں ہے کہ اطاعت امام میں ہماری زندگی گزر جائے، اطاعت امام میں. بس آج کی رات انہی کے تذکرے کی رات ہے جن کی زندگی امام کی اطاعت میں گزر گئی. نہ اولاد کی محبت دیکھی، نہ دولت کی محبت دیکھی، نہ ماں باپ کو دیکھا، بلکہ دیکھا تو صرف زہرا کے بیٹے کو دیکھا. عزادارہ نے حسین، اللہ کو کسی کا میں نہ رلائے، مقتل بھری پڑی ہے، مقاتل پڑتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں. زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. ایک جملہ آپ کی خدمت میں آج کروں. مصیبتیں کربلا کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن چند مصیبتیں ایسی ہیں جو امام زمانہ کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتی ہیں. عزادار آپ نے مرحوم قبلہ و کعبہ استاد العلماء اختر عباس نجفی صاحب کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے جامعۃ المنتظر کے مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی. ایسا بزرگ عالم، وہ مجلس میں ایک روایت نقل کر رہے تھے، میں آج ہی سن رہا تھا. کہنے لگے میرا امام زمانہ آج بھی رو کے کہہ رہا ہے میرا سلام ہو ان بالوں پر. میرا امام رو کے کہہ رہا ہے میرا سلام ہو ان بالوں پر جو کربلا میں بے پردہ ہو گئے.
وقت امام کو نہیں بھولتی، اور دوسرا حسین کی پیاس۔ عزادہ زندان شام ہے، گرمی سخت، دھوپ سخت۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سورج بلند ہوتا دیوار کی ایک سائڈ پہ زینب بچوں کو سلاتی، عزادہ جب دوسری طرف ہوتا دیوار کے دوسری سائڈ پہ سلاتی۔ اب اپنے آپ سے پوچھو جب سورج زوال پہ آتا ہوتا رکوع کی حالت میں زینب سایہ بناتی۔ میرے امام فرماتے میرا سلام ہو ان چہروں پر جن کے رنگ زندان میں تبدیل ہو۔ کسی کا مینا بلائے عزادہ حسین سید سجاد ایک مرتبہ دروگہ زندان سے کہتے ہیں قیدی ہوں، منت لا، زندان کا دروازہ کھول، تھوڑی دیر کے لیے میں بہر کی ہوا لے لوں، مجھے کڑیاں ستا رہی ہیں۔ عزادہ بس وہ کوئی رام دل تھا، زندان کا دروازہ کھولا، زندان کے بہر کڑیاں سنبھال کے توپ سنبھالے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے پہ جا کے سجاد بیٹھ گئے، بس سر جھکا کے بیٹھے ہی تھے، یا دور سے کوئی شام کا رہنے والا کوئی مرد آ رہا تھا۔ دعا کیا کرو عزت دار کبھی اجڑ نہ جائے۔ دور سے قریب آ کے تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھتا رہا۔ آل محمد کا چاہنے والا تھا، یہ محب آل محمد تھا، دور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد قریب آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ایھا الرسول، قیدی میرا سلام ہو، قیدی مجھے اتنا بتا تیرا جرم کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کہا بس کچھ نہ پوچھ۔ کہا اچھا قیدی مجھے بتا تیرا وطن کون سا ہے؟ مدینہ، بس مدینے کا نام آنا تھا۔ کہتے مدینے کے حالات سنا، اب مدینے کے کیا حالات ہیں، مدینہ کیسا شہر ہے، سنو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں چھوڑ جب علی و زہرا نہ رہے، اب مدینے کے کیا حالات پوچھتا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے علی و بطول نہیں رہے، لیکن ان کا بیٹا حسین تو رہتا ہے، ان کا پوتا سید سجاد تو ہے نا۔ سید سجاد کہتے ہیں کیا تم انہیں پہچانتا ہے؟ کہتے ہیں سجاد کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سجاد کو نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، حسین کا بیٹا لجپال تھا، کہتے آپ میری سواری لے جا، پریشان
نہیب سی آواز آئی، بیٹا سجاد تیری پھوپھی بڑا انتظار کر رہی ہے، وہ اتنا دیر برداشت نہیں کر سکتی، بیٹا جلدی آ۔ سجاد اندر گئے، پھوپھی اماں حکم، بیٹا یہ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا بس اماں کوئی چاہنے والا مل گیا تھا۔ کہا بیٹا چلا گیا ہے یا ابھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ جا رہا ہے۔ کہا بیٹا اسے تھوڑی دیر کے لیے روکو، کہو میری پھوپھی کہتی ہے ذرا دروازے پہ آ جا، مجھے چند باتیں آپ سے کہنی ہے۔ آج ایسے کیا کرو جیسے کربلا میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں۔ اپنا مقام سنو، زینب کا پیغام سنو۔ سجاد کہتے ہیں ذرا چلا، میری پھوپھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب زندان کی دیوار کے قریب آیا، بی بی کہتے ہیں بیٹا سب سے پہلے اسے کہو مظلوم کی بہن مجھے سلام کہے۔ جو لوٹا انہوں نے ہماری چادریں ہمارے وہ واپس کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے ہمارے سر شہداء کے واپس لے جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے میں
جی بھر کے نہ رو سکی، ایک مکان خالی کرا دے جہاں میں جی بھر کر اپنے بھائی کو رو سکوں۔ عزادہ سجاد نے بتایا، ظالم کہتا ہے لوٹنے والے مختلف تھے، پتہ نہیں کس نے کیا لوٹا، کہاں لے گئے، اس کا معاوضہ لے دو۔ مقتل کے جملے ہیں، سجاد کہتے ہیں کس بات کا معاوضہ؟ کہتے ہیں حسین کے قتل کا۔ کہا یہ اسے دینا جس نے زبان چوس چوس کے پالا، جس نے حسین کو زبان چوسائی تھی، یہ رسول کے سامنے کہنا، میرے سامنے نہ کہے۔ اگر معاوضہ دینا ہے اس بیوی کو دینا جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ تو معاوضے کی بات کرتا ہے میرے سامنے؟ بس عزادہ لو۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ آخر دربار میں صندوق کھولا گیا، سب سے پہلے ایک خون آلود کرتا نکلا، جگہ جگہ جس پہ تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، خون آلود ہے۔ بھرے دربار میں لوگوں نے دیکھا، یزید کہتے یہ کس کا کرتا ہے؟ یتیم کہتا ہے میرے مظلوم بابا کا کرتا ہے۔ عزادہ و پھر علم آیا جس کے خریرے پہ نشانات تھے، تیروں کے، تلواروں کے۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد بیٹا اس کو مکان کی چھت پہ لگا دو تاکہ جو شام کی عورتیں بورسا دینے آئے انہیں پوچھنا نہ پڑے جس نے 18 سال اکبر کو پالا تو کہاں بیٹھی ہے۔ عزادہ اب سر آنے شروع ہوئے، پہلے انصار کے سر آئے، بیویوں نے بڑھ کے دیے، ایک ایک انصار سر آیا، بیویوں نے دیا۔ اللہ اکبر، بیویاں انصار کے سر، دیکھیں آل محمد کے جانے والوں کی کیا قدر ہے۔ کیا حبیب کو کبھی پتا تھا کہ میرا سر سامنے رکھ کے زینب کی رہا کرے گی؟ کیا بریر کو پتا تھا کہ لیلا میرے سر کے ساتھ؟ آج ہمارے نام سلام ہوئے انصار کے سر آئے، بیویوں نے لیے، ماتم کیا، گریا کیا۔ اب جب بنی ہاشم کے سر آنے لگے، اب قیامت کا منظر تھا۔ عرصے کے بعد اکبر کا سر ماں کی گود میں آیا اور محمد کے سر آئے، اصغر کا سر آیا۔ عزادہ بس میں ختم کروں، وقت بہت ہو گیا، چند جملے سن لو۔ آپ نے گریا کے مجلس مکمل ہو گئی، زہرا آپ کا گریا قبول فرمائے۔ بس مل گیا وہ مکان جس مکان میں زینب، رباب، لیلا بیویاں بیٹھ کے رو رہی ہیں، اور ادھر شام میں منادی ہوئی جو ان کو پرسا دینا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، جاؤ تک جاؤ، عورتیں آئیں ننگے سر، پاؤں میں نالین نہیں ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ علی کی بیٹی کو پرسا دینے کے لیے اب دیکھا کوئی بیوی وہاں رو رہی ہے، کوئی بیوی وہاں رو رہی ہے، کوئی وہاں رو رہی ہے۔ جب شام کی عورتیں دیکھ کے گریا کرنے لگی، علی کی بیٹی عباس بن کے کھڑی ہوئی، کہتے شام کی عورتیں بیٹھ جاؤ، میں بتاتی ہوں مجھ پر کیا ظلم ہوا ہے۔ کہتے شام کی عورتیں، میں مدینے سے چلی کربلا میں آئی، میں 2 محرم کو کربلا پہنچی، 7 محرم کو میرے بچوں کا پانی بند کر دیا گیا، 10ویں کی رات آئی، چھوٹے چھوٹے بچے خالی جام لے کر کبھی غازی کے خیمے میں جاتے تھے، کبھی اکبر کے خیمے میں جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، جب 10ویں کا دن آیا میرے باپ میں لٹ پڑ گئی، اب میں نے دیکھا اکبر کو برچھی لگی، میرے دل میں لگی۔ اللہ تعالیٰ بیوی اب مسائل پڑھ رہی ہے، مجلس پڑھ رہی ہے، شام کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شام کی عورتیں رو رہی ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے شام کی عورتیں، بس میں کیا بتاؤں، میرے
قاسم مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، تم گھر میں بیٹھ کر روتی رہی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ ادا کرو جب شام کیا اور تم نے دیکھا علی کی بیٹی ہم میں راضی ہے، ایک ضعیفہ عورت دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی علی کی بیٹی میں ہاتھ جوڑ کے گئی ہوں، اگر تم ہم پر راضی ہے تو جا رہی ہے اپنے وطن، اگر کوئی شام میں تیرا کوئی کام رہ گیا ہو ہمارے ذمہ لگا دے، ہم تو تیرا کام پورا کر دیں گے۔ یہ سننا تھا بس زینب کے لیے قیامت کا منظر تھا کہ یہاں عصر عاشور میرے بھائی نے جاتے ہوئے کچھ امانتیں میرے سپرد کی تھی، ان امانتوں کی بڑی عبادت کی میں نے، ایک 4 سال کی امانت جس کا نام سکینہ، اجرکم علی اللہ، جس کا نام سکینہ ہے، جسے شام میں غریبوں کا قبرستان پسند آ گیا ہے، بس جب سورج غروب ہونا شام کے وقت سکینہ کی قبر پہ چلی جانا، اس کی قبر پہ دیا جلانا، اس کی قبر پہ پانی ڈالنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے غریب باپ کی بیٹی ہے، کوئی یہ نہ کہے اس کا بھی کوئی اکبر ہوگا، اس کی قبر پہ دیا جلانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عدالت ایک اور عورت کھڑی ہوئی شام کی رہنے والی، کہنے لگی علی کی بیٹی اگر تو ہم پر راضی ہے میں کچھ مانگوں تو عطا کرے گی؟ کہا مجھے غریب نہ سمجھ، ٹھیک ہے میں گزر گئی ہوں، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ، میں غازی کی بہن ہوں۔ بس عدالت یہ زینب کا کہنا تھا، وہ شام کی عورت کیا کہتی ہے؟ شہزادی جب آپ شام میں آئی تھی سارے نیزوں پر سوار تھے، رش کتنا زیادہ تھا، میں دیکھ نہیں سکی تیرا اکبر کتنا حسین ہے، میں دیکھ نہیں سکی تیرا قاسم کتنا حسین ہے، منت لا ایک مرتبہ سر منگوا، میں دیکھنا چاہتی ہوں تیرا اکبر کتنا خوبصورت ہے، تیرا قاسم کتنا حسین ہے۔ عدالت بیوی کہتی ہے سجاد بیٹا ایک مرتبہ سر اندر بھیجو، یہ شام کی عورتیں دیکھنا چاہتی ہیں میرا قاسم